السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں آج آپ لوگوں کی خدمت عالیہ میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو بہت ہی کم وقت میں چلتے پھرتے سوتے اٹھتے بیٹھتے اس تھوڑے سے عمل کے کرنے میں بے پناہ ثواب کے وعدے کیے گئے ہیں، اور فرمایا گیا یہ 5 عمل اگر کسی آدمی کی زندگی کے اندر آ جائے اور اس کا معمول بنا لے میرے ناظرین، تو دنیا اور آخرت دونوں میں یہ عمل، یہ چھوٹے چھوٹے عمل بہت ہی کم وقت میں آخرت اور دنیا دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اور بے بہا بے پناہ ثواب کے وعدے فرمائے گئے۔ اور میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ یہ کام بہت آسان کام ہے، اور یہ عمل اگر کر لیے جائیں تو دکان مکان خلیان سب میں برکت کا نزول ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے، عمل کردہ وظیفہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، رات کو روزانہ 5 کام کر کے سویا کرو، 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو۔ کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، رات کو روزانہ 5 کام کر کے سویا کرو، 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو، ایک ختم قرآن پاک کر کے سویا کرو، جنت کی قیمت دے کر سویا کرو، ایک حج کر کے سویا کرو، 2 لڑنے والوں میں صلح کر کے سویا کرو، 2 لڑنے والوں میں صلح کرا کر سویا کرو۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ امر اور یہ حکم اور یہ کام تو محال سا لگ رہا ہے، ناممکن سا لگ رہا ہے کہ حج کر کے سونا اور پورے قرآن کو ختم کر کے سونا وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ یہ باتیں بتائی گئی۔ تو میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک رات کے اندر اتنے بڑے بڑے اعمال ہو جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور کرنے کی بات ہے میرے ناظرین اور سامعین، فرمایا 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، اس کا ثواب 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا، کہ اس کا ثواب 4000 دینار صدقہ دینے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر فرمایا، کیا فرمایا؟ 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، اس کا ثواب 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر ہے۔ یعنی تمہارے نامہ اعمال میں اس کے صدقے کے کرنے کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد آخر تک پڑھ لیا کرو،
اس کا ثواب پورے قرآن شریف کے ختم کر دینے کے برابر ثواب ہے۔ فرمایا کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو اور پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب قرآن شریف کے ختم کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ تیسری مرتبہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب جنت کی قیمت ادا کرنے کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر، جنت کی قیمت۔ 10 مرتبہ درود پاک کا ورد کرنا، پڑھ کر سونا، گویا کہ اس کا ثواب جنت کی قیمت ادا کرنے کے برابر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ نصیحت فرمائی۔ فرمایا کہ 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا کرو، اس کا ثواب کیا ملے گا؟ فرما رہے ہیں کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو، اس کا ثواب جنت کی قیمت کے ادا کرنے کے برابر ہوگا۔ 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا کرو، ایک حج کے کرنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا کرو اور پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب ایک حج کے برابر۔ اللہ اکبر، چھوٹا سا عمل اور اتنا بڑا انعام۔ اور آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت اور ان کا قول صادق، سچا قول، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر فرمایا 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ کر سویا کرو، پڑھ لیا کرو، اس کا ثواب 2 جھگڑے کیے ہوئے لوگوں کے مابین صلح اور ملت کرا دینے کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ کر سویا کرو اور پڑھ لیا کرو، اس کا ثواب 2 لوگوں کے درمیان جو جھگڑے کیے ہوئے ہیں ان کے مابین صلح اور ملت کرا دینے کے برابر جو ثواب عطا کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ میرے ناظرین، چھوٹے چھوٹے عمل اور اتنا بڑا ثواب کا انعام، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت میں فرمائی۔ اور ہماری زندگی یہ ہے موجودہ دور کے اندر، جب ہم رات میں بستر میں جاتے ہیں اور اپنے خوابگاہ میں، اپنے کمرے میں جاتے ہیں اور لیٹتے ہیں، تو ہمارے ہاتھ میں موبائل اور صرف موبائل ہوتا ہے۔ پوری رات خرافات اور طرح طرح کی ایسی چیزیں جو انسان کو برائی میں ملوث کرنے والی چیزیں ہوا کرتی ہیں، دیکھ کر سوتے ہیں اور ہماری نیند ہوتی ہے۔ نہ جناب وہ عمل جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے اندر وہ عمل تھا کہ آپ جب جایا کرتے تھے معوذتین پڑھ کے، قل اعوذ بالفلق اور ناس وغیرہ ذالک پڑھ کے دم کر کے اپنے چہرے اور جسم اطہر پر پھیر کر سویا کرتے تھے، وہ ہماری زندگی، اس کے بجائے ہم موبائل سے کھیلتے ہیں اور خرافات، بدعات اور رسومات میں ملوث ہو کر، طرح طرح کے چیزوں میں ملوث ہو کر ہماری نیند آیا کرتی ہے۔ اور آج ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ آج ہم مصیبت اور مصائب میں چہار جانب سے کیوں گھرے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ کو ہم نہیں ڈھونڈ سکتے اور سمجھتے بھی نہیں، نہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں علماء سے
کیونکہ ہمارا عمل جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے اور ان کی زندگی کی بالکل برعکس اور الٹا ہے، صحابہ کرام کی زندگی سے بالکل الٹا ہے، تابعین اور تبع تابعین کی زندگی سے بالکل الگ اور برعکس اور الٹا ہے۔ تو کیا ہماری زندگی کے اندر اور ہمارے ایمان کے اندر جو ہے کانٹے دار چیزیں پیدا نہیں ہوں گی؟ آج ہمارے مکان میں، دکان میں، کھلیان میں برکت کا نزول نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے، پہلے تو ہم خود موبائل سے دور رہیں، تب ہمارے بچے ہمیں ہمارے موبائل اور موبائل سے نہیں کھیلیں گے، اور پوری رات ہمارے بچے موبائل میں ملوث ہوتے ہیں چونکہ ہم اس میں ملوث ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا، موبائل چھڑانا ہوگا، اپنے آپ کو دینداری، اپنے زندگی کے اندر دینداری لانی ہوگی، اپنے مکان کے اندر دینداری لانی ہوگی، اور 5 وقتہ نماز کا عادی بننا ہوگا، تب ہمارے بچے وہ کام کریں گے، اور ہمیں بھی موبائل سے دور ہونا ہوگا۔ اور فاحشانہ جو کلمات ہوتے ہیں، عمل ہوتے ہیں، اسے ہم دیکھتے ہیں اور وہی طرز عمل ہمارے بچے بھی کرتے ہیں۔ بچوں کے اندر نقل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بچے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور بچے جو سنتے ہیں وہی بولتے ہیں۔ تو پہلی ہماری زندگی صحیح ہونی چاہیے، ہمیں صحیح کرنا ہوگا، تو ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ اور ہمارے بچے صحیح ہوں گے۔ 5 وقتہ نمازی باجماعت ادا کرنے والے بنے، اور فجر کی نماز کے بعد گھر کے اندر تلاوت کرے اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرے تاکہ برکتوں کا نزول ہو۔ اور فرمایا گیا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے آفات سماویہ کا نزول نہیں ہوتا، آسمانی آفات نہیں ہوتے، اور جتنے خرافات اور شیاطین ہوتے ہیں وہ بے تحاشا سورہ بقرہ کو سن کر گھر سے بھاگتے ہیں۔ پہلے ہم 5 وقتہ نمازی بنیں اور بے ضرورت موبائل کا زیادہ استعمال نہ کریں، ہماری زندگی نماز والی زندگی ہو، ہمارا معاشرہ نماز والا معاشرہ ہو، اور ہماری تربیت بھی نماز والی تربیت ہو، اور بچے بھی اس پر عمل کریں۔ آج ہم طرح طرح کے پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور ہم دعا اور تعویذ والوں پر جاتے ہیں، اور وہ ہمیں طرح طرح کی ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں، کفریہ عمل اور کفریہ کلام کرنے پر ہمیں مجبور کر دیتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ تو پہلے ہماری عملی زندگی کا سدھار ہونی چاہیے۔ ہم اپنے زندگی کے اندر جو بھی مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، ملوث ہیں، اس کی وجہ خاص صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری عملی زندگی بگڑ چکی ہے، جو سنت کے خلاف ہے۔ دنیا کے اندر ہم جو سزا پا رہے ہیں وہ ہمیں اپنے اعمال کی وجہ سے، برے اعمال، برے افعال، کردار کی وجہ سے اس کی سزا پا رہے ہیں۔ تو میرے ناظرین اور سامعین، بہت ہی کم وقت میں اور بہت ہی چھوٹے چھوٹے کلمات، سورت، دعائیں اور کلمات کے پڑھنے کے سلسلے میں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے پناہ ثواب کے وعدے کو ذکر کیا، انعام اور اکرام کو ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ایسے ایسے 5 کام پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے ناظرین اور سامعین، آپ جانتے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل، یہ اسلامک چینل ہے، اخلاقی، مذہبی، سماجی اور معاشرتی چینل ہے، اور یہ الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل 12 دن پرتی دن آپ تک اخلاقیات اور معاشرت اور سماج اور تہذیبی دور کے سلسلے میں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ تک مسائل، وظائف اور کلمات پہنچاتا آ رہا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ آپ یہ عمل کریں گے کہ اگر آپ اس الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل کے نئے ساتھی ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ تک بھی اخلاقیات اور معاشرتی، سماجی، تہذیبی، اخلاقی جو مسائل ہیں
آپ تک بھی پہنچے اور آپ کے رشتہ دار بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. اور مجھے اب آنے والے وقت تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.